السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم ہیں بیس کلک چینل کی طرف سے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کا آغاز کب ہوا اور کس نے رکھا، اور عثمان غازی کون ہے، اس کے والد کون تھے، اس کے اور اس نے کیا کیا، یہ سارا کچھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہم بریف ہسٹری آپ کو بتائیں گے، وہ بھی شروع سے۔ جب چنگیز خان اس کے علاقوں وغیرہ سارے جو تھے، اس کی فوج ہولناک ٹائپ کی جو فوج تھی، اس نے سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس نے اسے پاش کر دیا، اس سلطنت کو تباہ کر دیا، اور وہاں پر جو موجود ترک قبائل تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کر گئے۔ ان میں بہت زیادہ قبائلی جو تھے وہ چروائے تھے، خانہ بدوش تھے، اور وہ ان کو جہاں سرسبز علاقہ ملتا، پانی ملتا، وہیں وہ خیمہ ڈالتے، وہیں پر وہ ڈیرہ ڈال دیتے۔ ترک قبائلوں میں بعض ایران چلے گئے، شام چلے گئے، اور کچھ جو تھے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے جو تھا بڑا تھا، طاقتور تھا، نہایت جنگجو ٹائپ کا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام شاہ سلمان شاہ تھا۔ یہ مین چیز آپ یاد رکھنا، سلمان شاہ تھا۔ سلمان شاہ کے آگے تھے 4 بیٹے، ایک تھا سنگر تکن، ایک تھا گن میرے خیال ہے گن تخدود، کچھ اس طرح نام تھا۔ تیسرا جو بیٹے کا نام تھا ارتغل، جس کا یہ آج کل یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اور یہ عثمان غازی کا والد ہے، اور چوتھے کا نام تھا دھندر۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد اس کے جو 2 بیٹے تھے، سنگر تکن اور اپنا گندو تغدود جو تھا، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ الگ چلے گئے، اور جو ارتغل بچا اور اس کا چھوٹا بھائی دندر، تو اس کو وہاں جو بچے ہوئے لوگوں نے اپنا سردار مان لیا۔ ارتغل بہت نہایت بہادر تھا، نڈر تھا، جنگجو شخصیت کا عمل تھا، اور اس اپنے قبیلے کا دفاع کرنا جانتا تھا۔ اس نے وہاں پر بہت ساری اپنے قبیلے کے لیے حفاظت کی۔ ان کو لے کر سلجوقی سلطنت تھی، وہ اپنا علاؤ الدین ککابات کی سلطنت تھی، وہ اس کا حکمران تھا۔ وہ بھی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے شہرت کا عمل تھا۔ تو اس نے ان کے سائے میں جا کر ارتغل غازی نے اس کی سلطنت میں داخل ہوئے، ان کو جنگ میں ہیلپ وغیرہ کی، جس سے وہ خوش ہوئے، ان کو ایک علاقہ دے دیا۔ اور اس کے شروع میں ارتغل غازی جو عثمان غازی کے والد تھے، انہوں نے شروع میں بڑی حمایت کی اس سلجوقی سلطنت کی، اور ان کے سلطان علاؤ الدین کے یہ اپنا نائب رہے۔ اس کے بعد اس کی فوج کے فص سپہ سالار رہے، اس کے ساتھ جنگیں لڑی، اس کی حمایت میں جنگیں لڑی، اس کی سلطنت کو وسیع کیا۔ اس کی سلطنت کو وسیع کرنے کے بعد وہ سلطان علاؤ الدین اپنا اس کو انعامات بھی دیتے رہے، علاقے بھی دیتے رہے، اور وہ ان علاقوں پہ قابض ہوئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ لڑائیاں کی، اس کے بعد باستینیوں کے ساتھ ان کی لڑائی کی، ان کی فوجوں کو شکست دی۔ اس طرح انہوں نے بڑا کیا۔ اور اس میں اب جو ارتغل غازی کی جو زوجہ تھی، اس کا نام تھا حلیمہ خاتون، جو سلجوق کے شہزادے ریاست الدین کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون کے باطن سے ارتغل غازی کے 3 بیٹے ہوئے، اندوس، سوجے اور عثمان جو تھا وہ تیسرا بیٹا تھا، اور جانشین بنا ارتغل غازی کا جانشین بنا۔ عثمان بھی ایک نڈر، ارتغل غازی کا طرح ایک نڈر بہادر انسان تھا، جو اور جنگجو ٹائپ کا تھا۔ وہ کمپلیٹ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکا مسلمان تھا، حوصلہ بلند، حوصلہ مند انسان تھا۔ تو جب
90 سال کی عمر میں تقریباً 1288 وغیرہ، لگ بھگ 1281 یا 88 کے نزدیکی 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی کی جب وہ وفات ہوئی تو اس کے بیٹا، یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا عثمان، وہ سردار بنا۔ اس نے جو ہی سردار بنا تو اس وقت جو سلجوکی سلطنت سلطان علاؤ الدین کی جو یہ سلجوکی سلطنت تھی وہ آخری اس پہ زوال کے آخر پہ تھی، کیونکہ بہت سارے سردار سلجوکی سرداروں نے اپنی خود مختار حکومت بنا لی تھی، کچھ لوگوں نے بیچ میں بغاوت کر دی تھی، تو اور یہ زوال کے آخر پہ تھی، اور 1288 کے لگ بھگ یہ تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ختم ہونے کے بعد عثمان جو غازی تھا، عثمان غازی نے جو اپنے فتح کیے ہوئے علاقے تھے، جو ریاستیں وغیرہ تھی، ان ساری ریاستوں میں ایک اعلان کر دیا کہ اپنا جو ریاستیں وغیرہ ہیں اس کو انہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ ان کو عثمانیہ ریاست میں خود مختار بنایا گیا۔ تو یہاں سے جو ہوا 1299 کے تقریباً لگ بھگ کی بات ہے، جب سلجوکی ریاست بالکل ختم ہوگی تو عثمان غازی نے اپنے تمام جو تھے فتوحات علاقوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے سلجوکی سلطنت سے علیحدہ عثمانیہ سلطنت کا قائم کیا، اور دنیا کے نقشے پر عثمانیہ سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔ تو یہ ہے عثمانیہ سلطنت، اور یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جو تقریباً اس کا سورج 600 سال سے یعنی کہ 6 صدیوں سے زیادہ چمکتا رہا، جس کی وسعت تقریباً 3 برائے اعظم میں تھی، اور 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی تھی۔ 2 کروڑ کلومیٹر۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ جو تھا وہ سکوت میں تھا، اور ارطغرل غازی کے جو بیٹا تھا عثمان اس نے وہاں پر مسجد بھی بنائی، اور اس نے اپنے والد کے ساتھ 1281 اور سے 1288 کے تقریباً بہت ساری جنگیں بھی لڑی، اپنے والد کے ساتھ بھی بہت ساری اس نے مل کر جنگیں لڑی، اور اس کے بعد بھی عثمانیہ کا دور۔ تو یہ عثمانیہ آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عثمانیہ دور جو تھا یہ 1299 میں سلجوکی سلطنت جس وقت ختم ہوئی، اس وقت عثمان غازی تھا، اس نے اپنی ساری جو اس کے پاس ریاست تھی، جو اس کے فتح کے علاقے ہوئے تھے، اس کو خود مختار بنا کر اس کو عثمانیہ کا نام دے دیا۔ پہلے جو ان کو ریاست سلجوکی میں سے دی تھی اس کو سلاطنی کا نام دیا گیا تھا، جو ارطغرل غازی کے باپ کے پاس تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ ہماری جو ہسٹری اسلامک ہسٹری اچھی لگی ہو، تو کائنڈلی ہمارا پیج لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا چینل ہے یوٹیوب کو اس کو بھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ ہمارا چینل ہے بیسٹ کلک۔ اللہ حافظ۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔